کچھ معرفت بزرگوں سے سینہ گزر ملتی ہے اور کچھ مال کا الہام بھی کرتا ہے. جیسے پیغمبر ہوتا ہے اس پہ الہام ہوتا ہے, قلب سلیم ہوتا ہے, اس کے پاس وحی نہیں آتی. اور جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس وحی آتی ہے مگر وحی کی آواز سنتا ہے, دیکھ نہیں سکتا. اور رسول وہ ہوتا ہے, اتھینٹک پاور جو ہوتی ہے وہ رسالت کی ہے, اس کے سامنے وہی ڈائریکٹ نظر آتا ہے اور باتیں کرتا ہے. تو اس لیے سپر پاور جو ہوتی ہے, رسول وہ پاور ہے کہ کوئی نبی یا پیغمبر اس کو مشورہ نہیں دے سکتا, وہ ڈائریکٹ ذات سے متصل ہوتا ہے, ذات کے علاوہ وہ کسی سے واسطہ نہیں ہوتا. یہی روایت ہے, حدیث ہے اور قرآن ہے. یہ جو قرآن ہے, جیسے کسی کو آپ نے خط لکھ دیا اور خط لے کے چلا گیا آپ نے رکا دے کر, تو جو پیچھے سے فون کیا گیا ہے اس کو وہی کہتے ہیں, اور جو خط لے کے گیا ہے وہ کتاب ہے. درایت میں روایت میں فرق آ جاتا ہے. درایت ہوتی ہے آنکھوں دیکھی, دنیا ہے حادثات سے بھری ہوئی ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہیں پر تو دنیا, تاکہ وہ دنیا کے اندر افراتفری نہ پھیلے, اگر کہیں حادثے میں زیادہ نقصان ہوا ہے تو اخبار پہ وہ پورے کا پورا نہیں لکھا جاتا, بلکہ اس کو نفی کر کے تھوڑا کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ خوف و ہراس نہ پھیلے. تو درایت وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آنکھوں دیکھی ہوتی ہے. حدیث, قرآن اور درایت. روایت میں جہاں راوی ذرا مشکوک ہوگا تو وہ روایت اڑ جاتی ہے. یہ آپ علماء کی سنی ہوئی باتیں ہیں. لیکن ایک علم ایسا ہے, جیسے لفظ وٹ کہا جاتا ہے, وٹ انگلش میں کہیں تو اس کا معنی ہوتا کیا, اور اگر پنجابی میں وٹ کہا جائے تو آپ گرمی کو وٹ کہتے ہیں. اگر پھر وٹ کہا جائے تو آپ کھیت کے کنارے کو بھی وٹ کہتے ہیں. اگر پھر وٹ کہا جائے تو یہ جو پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ اس کو بھی وٹ کہتے ہیں. اگر پھر وٹ کہا جائے تو رسی کے بل کو بھی وٹ کہتے ہیں. اگر پھر وٹ کہا جائے تو پیشانی کے بلوں کو بھی وٹ کہتے ہیں. اگر پھر وٹ کہا جائے تو غصے کو بھی وٹ کہتے ہیں. اب لہجہ نہیں بدلا, لہجہ وہی ہے, لیکن اس کے وجود کتنے زیادہ آ گئے. جیسے معصوم آیا ہے, وہ آ کے رویا ہے, کیوں, وہاں سے وہ سیکھ کر ہی رونا آیا. اب ماں اس کی ترجمان ہوتی ہے, بچہ روتا ہے, ماں اس کا ترجمہ کرتی کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے. بچہ پھر روتا ہے, ماں کہتی کہ اس کو سردی لگی ہے. جیسے جیسے وہ روتا تو ماں اس کے ترجمے بناتی, وہ ایک ہی بات کرتا ہے. جیسے وٹ کہا تو کتنے وجود آ گئے. لیکن علم وہ ہے جو حتمن ہو, جس کا ظاہر باطن ایک ہو, اور ورلڈ دنیا میں کوئی بھی زبان اس کا دوسرا نعم البدل نہ کر سکے.